الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ، اور آخری عشرے کی آج دوسری طاق رات ہے، 23ویں رات ہے، اور صبح انشاءاللہ العزیز 23واں روزہ ہوگا۔ تو آخری عشرے کے اندر چونکہ شب قدر پائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو فضیلت بیان کی ہے رب کائنات نے کہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ کتنی بہتر ہے تو رب کائنات نے اس کو کیا ہے، مبہم رکھا ہے کہ 1 گنا بہتر ہے یا 10 گنا بہتر ہے یا 1000 گنا بہتر ہے۔ اور بے شمار روایات کے اندر آتا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں دیکھیں، اور اس کا تذکرہ رسول اللہ نے صحابہ سے بھی کیا کہ پہلے لوگ جو تھے انہوں نے کیا ہے، 1000 سال اللہ کی عبادت کی، اور 1000 سال تک وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ تو پھر رسول اللہ کو یہ لگا کہ میری امت کی جو ہے عمریں وہ تو بالکل تھوڑی سی ہیں، اور صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا بھی، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، ہم کیسے اتنی عبادت کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک رات جو ہے امت محمدیہ کو دی، اور یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ پہلی امتیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 سال تک اللہ کی عبادت اور جہاد کے اندر مصروف اور مشغول رہتے تھے، لیکن ہم لوگ کیا ہے، وہ قرب اللہ کا صرف ایک رات میں کیا ہے حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک رات میں بھی وہ اتنا قرب حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کا اندازہ لگانا ہم سے مشکل ہے، اور جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ من قام رمضان، کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرتا ہے تو غفر لہ ایمانا و احتسابا، ایمان سے اور اللہ کی ذات سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی کی نیت سے، اور پھر جو ہے اللہ کی ذات کو راضی کرنے کی نیت سے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، احادیث کے اندر بھی فضیلت ہے، اس طرح اور بھی جو اعمال ہیں جو راتیں ہیں ان کے فضائل جو ہے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو لیلۃ القدر کے اندر بھی معاف نہیں ہوتے، جس طرح کہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کیا کرو، اس لیے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے، جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے فضائل کے اندر بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ جتنے فضائل ہیں روزے کے بارے، لیلۃ القدر کے بارے، حج یا عمرے کے بارے میں یا دوسرے اعمال کے بارے میں کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں کہ بندے کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے شریعت مطہرہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور پھر توبہ کے بعد اللہ سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے کہ اب یہ معاف ہو جائیں گے۔
اور پھر اس کے بعد سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ جس کبیرہ گناہ سے توبہ کی ہے اس کو ترک کرنا لازم ہے، اور دوسرے نمبر پر اس پر ندامت کا اظہار بھی کرے کہ مجھ سے یہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، اور تیسرے نمبر پر آئندہ اسے نہ کرنے کا پکا ارادہ اور پختہ عزم بھی کرے، تب جا کے کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر کبیرہ گناہ میں یہ بات بھی دیکھی جائے گی کہ اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اس کے اندر دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام ناجائز اور حرام تھا، جس طرح کہ جھوٹ بولنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تو یہ کبیرہ گناہ اگر جھوٹ بولنے والا کیا ہے تو توبہ سے معاف ہوگا۔ اور اگر اس عمل کا تعلق فرائض یا واجبات سے ہے، جس طرح کہ نماز ہے، روزہ ہے، تو اس کے لیے توبہ کرنا بھی شرط ہے اور اس کی قضا کرنی بھی کیا ہے، لازمی ہے۔ کہ نماز کیا ہے، ترک کی ہے، نماز چھوڑی ہے، تو نماز کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنا اور پھر اس فرض کو کیا ہے، قضا کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس عمل کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جس بندے کا حق مارا ہے اسے وہ حق لٹانا بھی ہوگا، اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ اس کو اس کا حق واپس نہیں لٹائیں گے۔ جس طرح کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اس کی زمین کو واپس بھی کرنا ہوگا، اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس گناہ سے بندے کو معافی نہیں ملے گی۔ تو چاہے شب قدر ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے آپ حج پر چلے جائیں، چاہے آپ عمرے کے سفر پر چلے جائیں، حقوق اللہ اور حقوق اللہ میں ناجائز اور حرام کام جن کا جو کبائر میں سے ہوں ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر وہ فرائض یا واجبات ہیں تو توبہ بھی کرنی ہے اور ان کی قضا بھی کرنی ہے۔ اور حقوق العباد میں سے اگر کوئی چیزیں ہیں جن کا ارتکاب بندہ کر بیٹھا تو وہ حقوق جو مارے وہ بندے کو واپس بھی کرنے ہیں اور بندے کو راضی بھی کرنا ہے، تو پھر جا کر یہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو صغیرہ ہیں وہ نیکیوں سے، رمضان سے، لیلۃ القدر سے، حج اور عمرے سے کیا ہے، معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ شبہات ہیں کہ بھئی ہم لیلۃ القدر کو قیام کریں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں گے، تو یہ وہ شبہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، اور پھر کبیرہ میں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ میں ناجائز حرام کام ہیں، اور پھر ان میں فرائض اور واجبات ہیں۔ تو جب تک ان کے لیے بندہ توبہ کا عمل اختیار نہ کرے یہ معاف گناہ نہیں ہوتے۔ اور پھر توبہ کے بعد کیا ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اور پھر سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ان گناہوں کا ترک بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ بھی کرتا جائے اور گناہ بھی کرتا جائے، تو سب سے پہلے نمبر پر ترک لازمی ہے، اس کے بعد ندامت کا اظہار ہے، اور اس کے بعد پختہ عزم اور ارادہ ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ باقی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت سے کیا ہے معاف کر دے۔ توبہ کے بعد توبہ ٹوٹ جائے پھر بندہ گناہ کر بیٹھے پھر بھی وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ تو توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔